اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن عیسائیوں میں وہ طریقہ اب بدل گیا، یعنی ان کے مذہب کے حساب سے جو شروع میں شرائط تھیں اب وہ شرائط نرم پڑ گئی۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاروں رگیں کٹے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ تو چونکہ یہاں پر جس کھانے کو اہل کتاب کا حلال کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے، اور اب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو جیسے مثال کے طور پر اگر مسلمان جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو باوجود اس کے کہ وہ مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہیں سے اس مغالطے کا جواب نکل سکتا ہے جو آج کل بعض حضرات کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو اہل کتاب جس طرح بھی ذبح کرے اس میں ان کے طریقہ ذبح پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے بھی ذبح کرے وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر یہ عموم لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتابی شخص یعنی کوئی یہودی ہے نصرانی اگر چوٹ مار کر ذبح کرے یا گلا گھونٹ کے ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہو، اور اللہ کا نام نہ لے تو بھی حلال ہو۔ اب ذرا ایک تصور کیجئے، ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور وہ اس کے باوجود اگر مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا نام نہیں لیتا، گلا گھونٹ ہلاک کرتا ہے، وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حرام ہوگا قرآن کریم کی روح سے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہودی اور نصرانی اگر اس طرح ذبح کرے کہ اللہ کا نام نہ لے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے تو اس کے معنی میں کہ غیر مسلم کا ذبیحہ بڑا افضل ہے کہ وہ بغیر اللہ کا نام لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ وہ اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بدیہی طور پر غلط بات ہے۔ لہذا جن حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ اہل کتاب اگر اپنے کسی اور طریقے سے بھی ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کم از کم تورات یا انجیل پر یا دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، تب ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اسی تورات کو، اسی انجیل کو جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کو اپنی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل مغربی ملکوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نام تو ان کے عیسائیوں جیسے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ دہری ہیں، یعنی خدائی کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدائی کے منکر ہیں۔ تو آیا یہ حکم ان کے اوپر بھی صادق آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ خدا کو نہیں مانتے، جب خدا کو نہیں مانیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ تو وہ ان کو بھی نہیں مانتے، تو وہ اہل کتاب میں شامل ہی نہیں۔ لہذا اگر انہوں نے کوئی ذبح کیا تو وہ ذبح معتبر نہیں ہوگا، وہ کیونکہ اہل کتاب کی ذبح ہے کہ مفہوم میں وہ داخل نہیں۔ اور اگر انہوں نے اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے جو کم از کم بنیادی طور پر تورات و انجیل پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، تو بے شک اس کو اہل کتاب میں شامل کر کے اس کے ذبیحہ کو حلال کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کی تمام شرائط پوری کرے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، پھر آگے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، تو وہ تو نہیں پوچھ رہے ہم سے کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ کیوں کہا کہ طعامکم حل لہم؟ تو در حقیقت اس میں کئی فوائد ہیں جس کی وجہ سے یہ جملہ بڑھایا گیا. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لہذا تم اگر ان کو کھانا کھلانا چاہو یا ان کو ہدیہ دینا چاہو تو اس میں تمہیں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال ہے. دیکھیے، اگر کوئی چیز اہل کتاب کے لیے حرام ہو، مثلا منخنقہ، مقوذہ، گلا گھٹا ہوا جانور یا چوٹ سے مارا ہوا جانور، وہ اگر حرام ہو تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پیش کرے. اس کو اگر چاہے وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہوں، وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ہدیے میں، دعوت میں وہ کھانا پیش کرے جو ہمارے مذہب کے لحاظ سے جائز نہیں ہے، چاہے اس کے مذہب میں جائز. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسا گوشت پیش کریں جو ہمارے نزدیک نہ جائے.